ناظرین، آج کی کتاب ہے پاکستان کا مطلب کیا۔ اس کتاب کے رائٹر ہیں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اس کتاب میں قائد اعظم کے نظریہ ریاست اور بانیان پاکستان کے بارے میں کیا نظریات تھے اور سیکولر حضرات کے اٹھائے گئے قائد اعظم کے اوپر اعتراضات کا مکمل ریفرنسز کے ساتھ اس کتاب میں جواب دیا ہے۔ ناظرین، پہلا اعتراض جو سیکولر طبقے کی طرف سے اٹھایا جاتا ہے وہ ہے قرارداد لاہور 1940۔ سیکولر طبقہ یہ کہتا ہے کہ قرارداد لاہور میں پاکستان کو اسلامی ریاست بنانے کے بارے میں کوئی بات نہیں کی گئی۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اس کتاب کے صفحہ نمبر 112 پر قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے اسی اعتراض کے جواب میں دی تھی، قائد اعظم نے کہا تھا کہ یہ لاہور ریزولوشن کے خلاف جو بات ہو رہی ہے یہ کانگریسی لیڈروں کا پروپیگنڈا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ہے، جبکہ یہ اسلام کے خلاف نہیں ہے۔ ناظرین، پھر یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ قائد اعظم کی وفات کے بعد پاکستان کے آئین میں اسلامی شقوں کو داخل کیا گیا، جبکہ قائد اعظم ایسا نہیں چاہتے تھے۔ تو اس کے جواب میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی نے کتاب کے صفحہ نمبر 163 پر قائد اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے کہا ہے دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہیز یٹ ٹو بی framed by the Pakistan Constituent Assembly. I do not know what the ultimate shape of this constitution is going to be, but I am sure that it will be of democratic type, embodying the essential principle of Islam. کہ جو پاکستان کا آئین بنے گا وہ اسلام کی قوانین کے مطابق، اسلام کے اصولوں کے مطابق بنے گا۔ ناظرین، سیکولر طبقے کی طرف سے قائد اعظم کی جس سٹیٹمنٹ کا بار بار حوالہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ قائد اعظم ایک سیکولر اسٹیٹ چاہتے تھے، وہ ہے قائد اعظم کی 11 اگست 1947 کو دی گئی سٹیٹمنٹ، جس میں انہوں نے کہا ہے یو آر فری ٹو گو ٹو یور ٹیمپلس، یو آر فری ٹو گو ٹو یور ماسک or any other place of worship in the state of Pakistan. You may belong to any religion or caste or creed that has nothing to do with this business of state. کہ قائد اعظم نے کہا کہ آپ کسی بھی کاسٹ کریڈ سے یا کسی بھی ریلیجن سے تعلق رکھتے ہوں، اسٹیٹ کا اس سے کوئی سروکار نہیں، اسٹیٹ اس میں کوئی انٹرونشن نہیں کرے گی۔ ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے اسی کتاب کے پیج نمبر 156 پر اس قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ کا بیک گراؤنڈ اور کانٹیکسٹ بیان کیا ہے کہ قائد اعظم نے یہ سٹیٹمنٹ اقلیت کے حقوق کے تحفظ کے لیے دی تھی کہ نئی اسٹیٹ میں جو نان مسلمز ہوں گے ان کا تعلق کسی بھی ریلیجن سے ہو، کسی بھی کاسٹ کریڈ سے ہو، وہ فری ہوں گے، ان کی مذہب میں کوئی بھی انٹرونشن نہیں کرے گا۔ ناظرین، نئی اسٹیٹ پاکستان میں قائد اعظم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ چاہتے تھے اور دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ پاکستان میں اقلیتوں کا حقوق کا تحفظ ہوگا۔ یہی وجہ تھی 11 اگست میں انہوں نے ایسی سٹیٹمنٹ دی تھی، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ بات بھی سمجھ آتی ہے کہ قائد اعظم نے اپنی وفاقی کابینہ میں کچھ نان مسلمز کو کیوں رکھا ہوا تھا، جن میں جوگندر ناتھ منڈل جو کہ وزارت قانون وزارت محنت رکھتے تھے، اور سر ظفر اللہ خان جو کہ خارجہ امور کے وزیر تھے۔ قائد اعظم نے نان مسلم کو اپنی کابینہ میں رکھ کر دنیا کو یہ پیغام دیا کہ ہم اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ چاہتے ہیں اور ان کی مکمل حفاظت کرتے ہیں۔ ناظرین، قائد اعظم کی 11 اگست کی اسی سٹیٹمنٹ کے بارے میں قیوم نظامی صاحب نے اپنی ایک کتاب قائد اعظم کا نظریہ ریاست میں کچھ تفصیلات بیان کی ہیں۔ قیوم نظامی صاحب ایک صحافی ہیں اور ایک سوشلسٹ بیک گراؤنڈ رکھتے ہیں، اور اس کتاب میں انہوں نے قائد اعظم کو سیکولر ثابت کرنے کی پوری کوشش کی ہے۔ انہوں نے پیج نمبر 126 پر کے عزیز کا ایک سٹیٹمنٹ کی ہے۔ کے عزیز نے کہا ہے کہ قائد اعظم کی 11 اگست کی تقریر کو اگر ان کے بیانات دوسرے بیانات کے سلسلے میں پڑھی جائے تو یہ حقیقت ظاہر ہوتی ہے کہ ان کا خطاب سیکولر نہیں بلکہ اسلامی تھا، اور وہ نئی ریاست کی بنیاد اسلام کے سنہری اصولوں کے مطابق رکھنا چاہتے تھے۔ ناظرین، پھر سیکولر طبقے کی طرف سے یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ پاکستان اگر اسلامی ریاست بنا تھا تو علماء پاکستان کے بننے کے خلاف کیوں تھے؟ اس کے جواب میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے کتاب کے صفحہ نمبر 140 سے 148 تک جتنے علماء کرام جنہوں نے پاکستان کو بنانے کے لیے کوشش کی تھی اور مہم چلائی تھی، جن میں پیر مانکی شریف، پیر جماعت علی شاہ صاحب، مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب اور بہت سارے ایسے علماء تھے جو کہ پاکستان کو بنانے کے لیے اب پوری مہم چلا رہے تھے اور قائد اعظم کے ساتھ مکمل رابطے میں تھے۔
پھر قائد اعظم پاکستان کا معاشی نظام اکنامک سسٹم کیسا چاہتے تھے، اس کے بارے میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی نے کتاب کے صفحہ نمبر 120 پر قائد اعظم کی سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے 1 جولائی 1948 کو سٹیٹمنٹ کے افتتاح کے طور پہ دی تھی، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ قائد اعظم نے کہا تھا وی مسٹ ورک آور ڈیسٹنی ان آور اون وے اینڈ پریزنٹ ٹو دا ورلڈ این اکنامک سسٹم بیسڈ آن ٹرو اسلامک کنسیپٹ آف اکویلٹی آف مینہوڈ اینڈ سوشل جسٹس۔ ناظرین، پھر قائد اعظم کا اسلام کے بارے میں کنسیپٹ کیا تھا، اس کے بارے میں صفحہ نمبر 130 اور 31 پر قائد اعظم کی ایک سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے 11 ستمبر 1945 کو دی تھی، اس کے ایک حصے میں قائد اعظم نے کہا تھا Therefore Islam is not merely confined to the spiritual tenets and doctrines or rituals and ceremonies. It is complete core regulating whole Muslim society, every department of life, collective and individually. کہ اسلام صرف ریچولز، رسوم و رواج کا اور سیریمنیز کا نام نہیں ہے، بلکہ سوسائٹی کے ہر فرد پر، ہر ادارے پر افیکٹ کرتا ہے۔ اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ قائد اعظم اسلام کو بطور دین پورے کے پورے سوسائٹی پر اپلیکیبل ثابت کرتے تھے۔ ناظرین، قائد اعظم نے دو قومی نظریے کو کس طرح بیان کیا، ان کی ایک سٹیٹمنٹ مارچ 1940 کو جو انہوں نے آل انڈیا مسلم لیگ کے جلسے میں دی تھی، جس میں انہوں نے کہا اٹ از ایکسٹریملی ڈیفیکلٹ ٹو اپریشیٹ وائی اور ہندو فرینڈز فیل ٹو انڈرسٹینڈ دا ریئل نیچر آف اسلام اینڈ ہندوازم. دے آر ناٹ ریلیجنس ان اسٹرکٹ سینس آف ورڈ بٹ آر ان فیکٹ ڈفرنٹ اینڈ ڈسٹنکٹ سوشل آرڈرس. کہ ہندو اور مسلمانوں کا جو ریلیجن ہے وہ صرف ریلیجن نہیں ہے بلکہ دو ڈیفرنٹ سوشل آرڈرز ہیں. ناظرین، پھر کتاب کے اگلے حصے میں ڈاکٹر عمیر محمود صدیقی صاحب نے مس فاطمہ جناح کی سٹیٹمنٹس کو جو انہوں نے پاکستان کے بارے میں دی تھی ان کو کمپائل کیا ہے. ان کی ایک سٹیٹمنٹ جو کہ انہوں نے 18 جنوری 1950 کو دی تھی، اس میں انہوں نے کہا کہ قائد اعظم نے ہم کو ایک زبردست اسلامی مملکت کا مالک بنا دیا ہے اور اب اس کو بام عروج کی اعلیٰ منزلوں پر پہنچانا ہمارا کام ہے، جس کے لیے ہم کو بہت سے کام کرنے ہیں. پھر کتاب کے اگلے حصے میں رائٹر نے محترم لیاقت علی خان صاحب جو کہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم تھے، جنہوں نے قرارداد مقاصد 1949 میں پیش کی تھی، ان کے پاکستان کے بارے میں نظریات کو کمپائل کیا ہے. ان کی ایک سٹیٹمنٹ ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے. ملک کی عوام کی اکثریت ایسی ہے جن کے دل و دماغ میں اسلامی جذبے اور اسلامی اصولوں کے سوا اور کوئی اصول سما ہی نہیں سکتا. پھر کتاب کے آخری حصے میں علامہ محمد اسد کے بیانات جو کہ قائد اعظم کے قریبی ساتھی تھے، ایک عالم دین بھی تھے اور ڈپارٹمنٹ آف اسلامک ریکنسٹرکشن کے ڈائریکٹر بھی تھے، جو کہ پاکستان بننے کے بعد ایک ادارہ قائم کیا گیا. ان کا پاکستان کے بارے میں کیا نظریہ تھا، انہوں نے کہا صفحہ نمبر 204 پر یہ لکھا گیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرا عقیدہ ہے اور گزشتہ 14 سال سے میرا اس عقیدے پر قائم ہوں کہ ہندوستان میں اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ماں سوا اس کے کہ پاکستان ایک حقیقت بن کر قائم ہو جائے. اگر پاکستان واقعی قائم ہو جاتا ہے تو پورے عالم اسلام میں ایک روحانی انقلاب آ سکتا ہے. ناظرین، اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ پیغام دینا ہے کہ نوجوان نسل قائد اعظم اور پاکستان کے حوالے سے اپنے نظریات کو بالکل کلیئر رکھے، پاکستان سے محبت کرے اور پاکستان کی خدمت کرے. پاکستان زندہ باد.